رہتی ہے. ابن ملجم قاتل ہے اور جب گرفتار ہو کے آیا ہے تو وہ بھی پیاسا ہے. جامع شیر امام حسن دے چکے ہیں تو علی کہتے ہیں بیٹا جس طرح کا جامع شیر تم میرے لیے لائے ہو اسی طرح میرے قاتل کے لیے بھی لاؤ. معصوم متفوری کہتے ہیں کہ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت, لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت. میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا. علی نے بتایا نفرت نفرت سے نہیں مٹتی, محبت سے مٹتی ہے. اس لیے ابن ملجم بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ آپ میرے اچھے امام ہیں, آپ میرے اہم امام ہیں. امام حسن کی سیرت دیکھیے, شام کا سکھایا ہوا ایک مسافر آیا, امام حسن کو گالیاں دیتا رہا. جب گالیاں دیتے دیتے تھک گیا تو ابو جد کی سیرت کا آئینہ دار, نہج البلاغہ کا کلیددار امام حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس مرد شامی سے سواری نہ ہو تو سواری دوں, لباس نہ ہو تو لباس دوں, بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤں, پیاسا ہے تو پانی پلاؤں, قیام کرنا چاہے تو میرا گھر حاضر ہے. کہتا ہے مولا میں تو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اب تک, مگر خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اب آپ کا سب سے بڑا دوست بن کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. امام حسن کی سیرت نے بتایا کہ نفرت نفرت سے نہیں مٹتی, محبت سے مٹتی ہے. اور پھر آپ نے ایسا فرمایا کہ حر نے راستہ روکا تھا, اور جب حر نے راستہ روکا تھا تو پھر حسین نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. کہا اس موضوع پر بات ہوگی تو راستہ کیوں روک رہا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, مگر تو پیاسا ہے, تیرے جانور بھی پیاسے ہیں. عباس, علی اکبر, مشکیزوں کے دہانوں کو کھول دو, پانی پلاؤ, جانوروں کو پانی پلاؤ. حسین کے اس کام نے ہمیں سبق دیا کہ نفرت نفرت سے نہیں ملتی, محبت سے ملتی ہے. اور پھر اس عظیم اجتماع میں آج ایک جماعتی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جہاں ہے وہ سن لے. بہت جذبے کے ساتھ اس بات کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 8 اکتوبر سن 680 عیسوی بروز جمعہ 62 سیلسیس ڈگری ٹمپریچر میں بابل و نینوا کے بیش کربلا نامی دشت بے گیاہ میں محمد کے نواسے حسین نے جب اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا تو حرملہ نے تیر مارا تھا, خون بہا تھا گلے سے. حسین نے چلوں میں لیا اور جب چلوں میں لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین ایک قطرہ آ گیا, قیامت تک پانی نہیں برسے گا. حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی ایک قطرہ آ گیا, قیامت تک دانا نہ اگے گا. حسین اگر چاہتے تو انتقام حسین خون کو اچھال دیتے, نہ پانی برستا نہ دانا اگتا, مگر رحم دل باپ کے رحم دل بیٹے نے ایسا نہیں کیا. اگر حسین خون اچھال دیتے تو پانی نہ برستا, دانا نہ اگتا. تو خطیب ملت جعفریہ کی حیثیت سے میں یہ کہنے میں کیا حق بجانب نہیں ہوں کہ 10 محرم سن 61 ہجری تک رزق بطفیل پروردگار مل رہا تھا. 10 محرم سے رزق بطفیل حسین مل رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جملے میں ایک کتاب کا کیا خوبصورت افعال قدرے تو ایسے تھے کہ جب 36 37 38 40 بہتر یہ تھے. نقطہ یہاں سے گھماتا ہوں میں, کچھ سوچ رہے تھے یہ حسین کیا کر رہے ہیں, ابھی ٹوکے جائیں گے. کچھ ہمارے جیسے سوچ رہے تھے حسین کو بڑھنے دو, رسول ابھی روکے جائیں گے. یہ علماء کو کیا ہو گیا, یہ تھوڑا بہت ہاتھ اٹھائیں, گردنوں کو زحمت دیتے آئیے, زبانوں کو زحمت دیتے آئیے. بڑا جھوم جھوم کے آپ رسول کے کانے پہ نواسے کا آنا پڑھتے ہیں. اگر یہ ذرا نظریوں کا اختلاف بھی آپ کے سامنے کر دوں, کچھ کی آنکھوں میں سرما ضرور لگا تھا مگر نظریے کی مٹی ٹھیک نہیں تھی. اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب شاید حسین ابھی ٹوکے جائیں. ہم کہہ رہے تھے حسین کو آگے بڑھنے دو, شاید رسول ابھی روکے جائیں. ادھر رسول اسلام جو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنے کے بعد اٹھ جایا کرتے تھے, وہ رسول پشت پہ نواسے کو لے کر سجدے میں سر جھکائے ہوئے سوچ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, نواسا ہے یا اترا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, نواسا ہے یا اترا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, نواسا پشت پہ ہے یا اترا. اور یہ تو رسول تھے جو سجدے میں سر جھکائے ہوئے سوچ رہے تھے. صدقے جامع ان صحابہ کرام کے جو سجدے کے بیچ سے سر اٹھا کے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے نواسا ہے یا اترا, نواسا ہے یا اترا. اب میں کسی کے اختلاف کی بات نہیں کرتا, رسالت
کو مانو یا خلافت کو، مگر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے زمانے میں مسجد نبوی میں سجدے کا معیار کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ سر خدا کے سامنے ہو، نگاہ کعبے میں ہو اور دل میں حسین بیٹھا ہوا ہو، تب تو سجدہ ہو سکتا ہے، ورنہ بغض حسین میں سجدہ کیا جانے والا شراب سے زیادہ بہکانے کی حیثیت تو رکھ سکتا ہے، عبادت اور کوثر کا لطف نہیں دے سکتا۔ آئیے عزیزو، اب یہاں سے میں اگلے خطیب کو آواز دوں کہ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، کسی کی ذات و معیار ہی بنا نہ سکی، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے؟ نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی۔ آئیے، خطابت کا بڑا خوبصورت سا یہ ماحول تیار ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہ لوں ورنہ نظامت کو مختصر کرنے کی پرچیاں آنے لگیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا، اس لیے جب ضرورت ہوتی ہے تب تقریریں کر دیتا ہوں، آج نظامت کو مختصر کرتا چلوں۔ آئیے اسی گنگا کے کنارے چلتے ہیں اور یہاں گنگا سے ڈوب کے بنارس کی طرف چلیں، اس لیے کہ جلال پور اور بنارس پوروانچل والا مرحلہ طے ہو جائے، پھر نوگاں اور مظفر نگر کی طرف ہم چلیں گے۔ تو آئیے بنارس میں وہ سرزمین کہ جہاں گنگا کے کنارے ہماری خطابتوں کا ایک ایسا منظرنامہ کہ جو صبح اودھ اور شام بنارس، صبح بنارس اور شام اودھ سے مشترک ہو کے ایک نام تشہیر کیا جاتا ہے، جس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لہجے سے ہی خطابت اپنا ایک معنی کا انسائکلوپیڈیا تیار کرتی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اس کے لہجے کے انداز سے خطابت کا ایک نیا، دیکھیے ہمارے ہاں ابھی تک کوئی لغت ہمارے صوتی نظام پر نہیں بنایا گیا ہے کہ لہجے سے معنی میں فرق کیسے آتا ہے، کم سے کم خطابت کے اسٹیبلش ہونے کے بعد میں لہجے کے صوتی فینومینوں کے اعتبار سے ایک نیا لغت تیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لہجے سے معنی کو کیسا بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لغت جب تیار ہوگا تو اس کے محرک ہوں گے جناب اعجاز حسن غدیری صاحب، تشریف لا رہا ہے ایک ایسا خطیب کہ جس کی خطابت پہ ہمیں فخر ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم۔ آداب حسین فارغوں ہو، عزیزوں، دوستوں، حسینی فیڈریشن کی جانب سے ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ حضرات یوم حسین میں تشریف لے آئے اور اب یہ سلسلہ شب تک چلے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چونکہ سرکار کا ذکر ہو رہا تھا اور اس نواسے کا تذکرہ کیا جائے جسے تاریخ انسانیت حسین کے نام سے جانتی ہے، اور وہ حسین جس کی عظمتوں کو انسانیت سلام کرتی ہے، اس کا تعارف نبی کریم نے ان دو فقروں میں اس طریقے سے کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے تم پہچان لو، اس کی عظمتوں کو سمجھنا، اس لیے کہ حسین کو پہچاننا اور حسین کو جاننا اور حسین کی معرفت حاصل کرنا یہ وہ کیفیت ہے جو ذہنوں کے ذریعے دل میں اتر جائے تو مزاج حسینی ہو جایا کرتا ہے، اور اسے ذہنوں کے ذریعے دل میں اتارنے کا کام لفظیں کریں، اشعار کریں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اور یہ کیفیت جب رگ و ریشے میں دوڑنے لگتی ہے تو تاریخ اسے حر کہتی ہے۔ اور میں اپنی بات یہاں سے آپ کے حوالے کروں کہ ہر کلام کرنے والے کی حیثیت سے، اور جب کلام کرنے والے کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے تب اس کلام کے وزن کو تولا جاتا ہے، اس لیے کہ کلام کرنے والا وہ ہے جس کی زبان پر قرآن کا پتہ لگا ہوا ہے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ حسین ہے، اس سے پہچان لو۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، چونکہ اس نبی نے کہا جس کی زبان صداقت پر قرآن کا پہرا ہے، اور میں یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانیت میں اور تاریخ عالم و عالم میں اور
روز اول سے لے کر کے آج تک اور اب سے لے کے صبح قیامت تک جب تک شریعت محمدی باقی ہے تو اس شریعت کے بقا کے پیچھے جو فقرہ ہے وہ جملہ ہے نبی کے صادق ہونے کی کیفیت کا، اس لیے کہ ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، ہم رسول کو نہیں جانتے تھے، ہم فرشتوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ نبی صادق نے یہ بات کہی تھی لہذا ہم اس کی صداقت کی بنیاد کے اوپر ساری شریعتوں کا اعتبار کرتے چلے آئے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے جو نبی اتنا صادق ہو، جس کی صداقت کا کمال یہ ہو کہ جو 40 سال تک جھوٹوں کے درمیان رہا اور جھوٹوں کے درمیان رہنے کے بعد وہاں سے صداقت کا گولڈ میڈل لے کے نکلا، اسے صادق نبی کہا جاتا ہے۔ پوری عرب سوسائٹی زندگی بھر جھوٹ بولتی رہی مگر ایک سچی بات کہی، محمد کو صادق کہا، امین کہا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ کو پوری زندگی میں اب تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ صادق نبی جس کی صداقت کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی پوری عرب سوسائٹی جھوٹ بولتی تھی مگر ایک سچی بات کہی، محمد کو صادق کہا۔ وہ صادق نبی کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان۔ اور میں یہی سے اپنی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ چونکہ نبی کریم کی زندگی کو عالم اسلام کے مفکر اور بہت بڑے مورخ جنہیں علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے سرکار کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا یہ پیغمبر تمہیں جو کچھ عطا کرے اسے قبول کر لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کی روشنی میں انہوں نے سرکار کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کہنے لگے نبی اگر گھر سے کچھ عطا کریں تو یہ گویا نبی کا گھر والا کام ہوا، یہ بشر والا کام ہے۔ نبی اگر مسجد سے، منبر سے، محراب سے کچھ عطا کریں تو اسے لے لینا، یہ نبوت والا کام ہے۔ آئیے یہ فکری سفر آگے بڑھے۔ جب علامہ شبلی نعمانی نے نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہ لکھا کہ نبی اگر مسجد سے، محراب سے، منبر سے کچھ عطا کر رہے ہوں تو یہ گویا نبوت والا کام ہے، نبی اگر گھر سے کچھ عطا کریں تو یہ گویا نبی کا نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ بشر کی حیثیت سے کام ہے، اس کو انجام نہ دینا، اسے قبول نہ کرنا۔ ہم نے کہا چلیے ہمارے آپ کے اسی بات پر طے ہو جائے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، آئیے مسجد میں چلتے ہیں جہاں پر بات مکمل ہوئی تھی، وہیں سے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ مسجد میں چلتے ہیں، نبی روز جمعہ، خطبہ جمعہ، ذکر الہی۔ توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اہل ادب تشریف فرما ہے۔ یا تو انسان کی نگاہیں متوجہ ہوں گی، یا انسان کا دماغ متوجہ ہوگا، یا انسان کی سماعتیں متوجہ ہوں گی۔ اگر حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے تو نگاہیں متوجہ، اگر اچھا لہن ہے تو سماعتیں متوجہ، اگر پرمغز بیان ہے تو دماغ متوجہ۔ نبی فخر یوسف ہے، ان سے بڑھ کے حسین چہرہ ممکن نہیں۔ نبی فخر داؤد ہے، ان سے بہتر کسی کا لہجہ ممکن نہیں۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے ادیب ہیں، بلکہ ادب ان کے قدموں کی خاک ہے، تو ان سے بڑھ کے پرمغز بیان ممکن نہیں۔ نبی ذکر الہی میں مشغول ہے، بچہ مسجد کے صحن میں داخل ہوا، یہ مورخ کی نگاہوں کا قصور تھا کہ اس نے ابا کے پاؤں بچوں کو الجھانے کے لیے اور جہاں پر بچوں کے پاؤں کو ابا میں الجھا دیا، لیکن جو الجھوں کو سلجھانے آئے وہ معصوم ہوتا ہے، جو خود الجھ کے گر جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ اور اب منزل یہ ہے کہ بچے کے پاؤں ابا میں الجھے یہ تمہاری نگاہوں کا قصور تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی قریب والا آگے بڑھ کے بچے کو ہاتھ لگاتا، نبی منبر سے معراج کی رفتار سے اترے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، منبر پر آئے۔ جو مقام مغرب رسالت تھا وہی مقام مطلع امامت بن گیا۔ جہاں پر آفتاب رسالت غروب سا ہوا وہیں سے قمر امامت بلند ہوا اور امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی، ھذا حسین تعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ آئیے علامہ شبلی نعمانی کی روح کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ نبی مسجد میں ہیں، منبر پر ہیں، محراب میں ہیں اور آواز دے رہے ھذا حسین تعرفوہ، بتاؤ یہ نبی کا نبوت والا کام ہے یا بشر والا کام ہے؟ حسین کو لے لیں یا چھوڑ دیں؟ نتیجات کے حوالے حسین کو لے لیں یا چھوڑ دیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے وسلم۔
ने जो मंजर पेश किया था, मैं वहीं से अपनी बात आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी के पीछे असहाबे किराम की 7 मजबूत इबादतों की सफ़े, नबी के पीछे असहाबे किराम की 7 मजबूत इबादतों की सफ़े। हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, सारे दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा मस्जिद की जानिब खुलता है। हुसैन इन सफों को मोड़ करके आगे बढ़े। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे वक्त का मूसी इमरा है जो इबादत के समंदर में कश्ती को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। हुसैन आगे बढ़े, नबी ने कयाम किया, हुसैन ने कोई कलाम न किया, नबी ने सजदा किया। किसका सजदा? साहिबे मेराज रसूल का सजदा। ये आम मुसलमानों का सजदा नहीं, साहिबे मेराज रसूल का सजदा। अब हम शियों का अकीदा इस्मत, हुसैन ने अख्तियार इमामत के तहत जमाने के रफरत को रोका, वक्त के बुराक की लगामों को थामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और अर्श अज़मत रिसालत पर कदम रखा। अब ये न कहना कि नवासा नाना के दोष पर सवार है, बल्कि ये कहा जाएगा वक़ार इमामत है जो अर्श अज़मत रिसालत पर जल्वा अफरोज़ है। हुसैन मुश्त रिसालत पर नबी के पीछे आदतन इबादत करने वाला मजमा। मैं अपने जुमलों का ज़मादार, नबी के पीछे आदतन इबादत करने वाला मजमा। सरकार ने सजदे को तोल दिया, न जाने कितनी पेशानियां, सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा, हुसैन सजदा, हुसैन सजदा, हुसैन सजदा। तकरारे लफ्जी में कुछ लुत्फ आया, हुसैन सजदा, हुसैन फिर सजदा, पहले हुसैन फिर सजदा। मुलाजा फरमाए आप, हुसैन को देखा, फिर सजदा, हुसैन फिर सजदा, हुसैन फिर सजदा, और हुजूर नमाज तमाम हुई। बल्कि एक नाजुक सा जुमला आपकी बेपनाह तवज्जुहात के हवाले, हुसैन मुश्त रिसालत पर नबी का सर सजदे में, जिब्राइल लौह महफूज पर, खुदा की नजर हुसैन पर। मेरे मालिक क्या कर रहा है? का हुसैन के उतरने का इंतजार कर रहा हूं, ये उतरे तब यहां कुछ तहरीर हो, जिब्राइल पढ़े, नबी को सुनाए, तब नबी सर को सजदे से उठाए। इसका मतलब मेरे मालिक तू भी